آؤ ہم دعا کریں، اس لیے کہ کلام خدا کا اس کو سمجھنے کے لیے جیسے انسان کی روح کی باتیں انسان جانتا ہے، ویسے ہی خدا کی روح کی باتیں بس خدا ہی جانتا ہے۔ تو ہم دعا کریں گے خدا کی روح کی باتیں ہم سمجھ سکیں۔ جتنی مشکل، دکھ، مصیبت بڑھ رہی ہے تو اس سے ادھار، نجات، مخلصی، چھٹکارا حاصل کریں۔ پیارے خداوند، تو ہی مالک، تو ہی خالق ہے، تو سب پہ فضل کر، رحمت کر۔ خدا آج تیری رحمت کی سخت ضرورت ہے، رحم کر اے باری تعالی، رحم کر خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ ہم خداوند کا جب کلام سنتے ہیں، خدا کا جو کلام ہے، خدا کا جو شبد ہے، خدا کا جو وچن ہے، اس میں قدرت، اس میں فضل، اس میں رحمت کتنی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہم فضل کے کلام کو پھر پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے ہم 2 دن ہوئے ہم یہی انتظار دعا کر رہے ہیں کہ انسان ایک وہ تھا جو پہلے بنایا تھا خدا نے، ایک انسان وہ جو آنے والے کا نمونہ تھا، پہلا آدمی، اور ایک آدمی جیسے بائبل میں لکھا ہے۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 2 باب، اس کی ہم 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ دھیان سے سنیے۔ گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہگار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر خود ہی گناہگار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ بس ان آیتوں میں ہم جو پڑھا ہے ہم لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے دھارمکتا، دھرم یا دھارمکتا۔ دھرم خدا ہے، دھارمکتا قانون، قاعدے، اصول ہیں۔ ہر ایک دیش،
ہر ایک سماج، ہر ایک جاتی میں قانون قاعدے عبادت کے پائے جاتے ہیں، مگر آج ہم دیکھیں گے کہ یہودی جو ہوتے ہیں، یہودی وہ تقوی کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں اپنے اعمال پر، جیسے کوئی بھی ہو گرجا گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہی مانتا ہے کہ یہ میرا دھرم ہے۔ گردوارہ، مندر، مسجد، ہیکل میں یہودی جایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب بولتے کہ یہی دھرم ہے، مگر یہ جان رکھو کہ دھرم، سچائی جو وہ ایک ہے، یہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے۔ اگر خدا ایک ہی ہے تو انسان بھی ایک ہی ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان بچوئی وہ بھی ایک ہی ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا، دونوں کو ایک کر لیا اور دونوں کو ایک بنا کر خدا کے ساتھ ملا دیا، دونوں کو ایک کر کے خدا سے ملایا۔ ست گرو اس کو کہتے ہیں جو واحے گرو کو ملا دے، رہبر اس کو کہتے ہیں جو راہ، جو سچائی، جو جیون اس میں ہمیں لے کر چلے۔ تو اسی طرح آج یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا بچوئی مینس جو ہمیں ملانے والا ہے، خدا سے ملانے والا، خدا سے۔ تو ہم نے پہلا کرنتھیوں میں پڑھا تھا 15واں باب، اس کی 47ویں آیت، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلا انسان خاکی تھا، زمینی تھا، زمین سے، دوسرا انسان آسمانی، آسمان سے۔ اس کے بعد جیسے ہم خاکی کی صورت پر بنے ویسے آسمانی کی صورت پر بھی بنیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے آسمانی انسان بننے، جو بنے گئے، جو بن رہے ہیں، وہ انسان کس طرح یہ نیا انسان بنے گا، کس طرح اس کو ہم غور کریں گے۔ تو آج یاد رکھیں، جیسے ہم خاکی تھے اور اب آسمانی کی صورت پر بن رہے ہیں، تو ہم افسیوں پھر 4 باب اس کی 24ویں آیت پڑھیں گے۔ بڑے دھیان سے سنو۔ اور نئی انسانیت کو پہنو۔ پھر بڑے دھیان سے سنو، نئی، پرانی نہیں، نئی انسانیت کو پہچانو۔ جو خدا کے مطابق، اس کو پہلے پہچانو پھر اس کو قبول کرو، پہلے پہچانو پھر قبول کرو۔ پھر سے ہم پڑھیں گے 24 آیت کی پہلے شبد۔ اور نئی انسانیت کو پہنو۔ نئی انسانیت کو پہنو۔ آپ، ہم جتنے بھی ہیں، ہم خاکی کی صورت پائے ہیں،
किसी भी मजहब का नाम रख लो, किसी भी मजहब का नाम रख लो, किसी तरह की भी धार्मिकता कबूल कर लो, धर्म या उद्धार या ये जो हमारी राष्ट्रबाजी या जो हमारे तरीके हैं, इनके लिए लिखा है नई इंसानियत को पहन लो, जो खुदा के मुताबिक खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी सच्चाई, नंबर 1 सच्चाई की रास्तबाजी की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई और है। पाकीज़गी में पैदा की गई है। फिर से इन तीनों शब्दों को पढ़ेंगे। जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी, सुनो, सच्चाई की रास्तबाजी 2 और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा की ज़ात पाक है। परमेश्वर में गुनाह नहीं होता, परमेश्वर में अंधेरा नहीं होता। वो रोशनी है, वो नूर है, वो सत्य है। उस इंसानियत को पहनो जो सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये पैदा कब हुई, उसको कैसे हम समझेंगे? एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 बाब उसकी 5वीं आयत। तो अगर खुदा एक है ना, तो आप सब एक मन हो जाएं, आप सब एक मत हो जाएं, एक ही फजल, एक ही सच्चाई, इसको ग्रहण करें। और पढ़ेंगे हम, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद माई मास्टर, खुदावंद मैंने माई मास्टर, खुदा को दिखाने वाला, मिलाने वाला, समझाने वाला। तो इसलिए इस शब्द को, लफ्ज को फिर से सुनिए। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद तूने कुर्बानी और नजर को पसंद नहीं किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया, एक बदन तैयार किया। वो बदन, वो जिस्म जो रास्तबाजी, पाकीज़गी और खुदा की मोहब्बत, खुदा के जलाल में तैयार किया गया, वो कुर्बानी के लिए। कुर्बानी इस दुनिया में बहुत तरह तरह की हुई है, बहुत, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगर याद रखो, इंसान हर चीज़ के लिए कुर्बानी हुई, मगर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी सिर्फ गुनहगारों के लिए हुई, गुनहगारों के लिए। आप कहते हैं वो अच्छा, मैं अच्छा, वो अच्छा नहीं। आप कहते हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, मगर नहीं जानते खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हर गुनहगार के लिए है। गुनहगार के लिए
کوئی شریعت آج تک، کوئی شریعت، کوئی قوانین، کوئی قانون، کوئی بھی اپاسنا ہم بندگی، عبادت، قانون قاعدے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ان سے کرتے ہیں، تو عزیزو یہ ہی خدا کے خلاف چلنا ہے۔ بتائیے، آپ جب اسکول جوائن کرتے ہو، کالج جوائن کرتے ہو، تو کیا آپ کبھی اپنی اچھا سے اس اسکول کے، کالج کے قانون قاعدے بناتے ہو نا؟ نہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی پہ ہم کو چلنا ہے۔ خدا جب ایک ہے تو آپ کو کس نے بتایا؟ سب مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، انسان بھی ایک۔ اس کو جب بنایا تو بہت بار سن چکے ہو، مٹی خدا نے لی، پانی لیا، آگ لی، ہوا اور آسمان، ان پانچوں کو ملا کر انسان بنایا۔ انسان کو بنایا اپنی صورت پر، اس صورت پر جو بنی ہوئی نہیں، بننے والی تھی۔ وہ صورت جو بننے والی تھی، تو اسی لیے اس کے لیے لکھا ہے ایک بدن تیار کیا گیا، ایک بدن بلیدان کے لیے، قربانی کے لیے۔ تو کیا ہوا جب خداوند یسوع مسیح آیا اس دنیا میں، تو اس نے کہا اے خدا، تو کسی بلیدان کو خوش نہیں، اس سے خوش نہیں ہوا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ جو بدن تیار کیا، اس بدن کی شکل اسی شکل کے انوسار تھی جو تو نے بنایا۔ تو جب خدا میں یسوع مسیح آیا تو اس نے نئی انسانیت کو جو پہلے نہ تھی، پہلے وہ نہیں تھی، جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ کلام، وہ شبد آیا۔ جبرائیل فرشتہ جو تھا اس کے دوارا مریم کے پاس، تو اس نے بولا تو حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی۔ تو اس نے بولا میں تو جانتی نہیں انسان کو۔ ہاں سچ ہے، انسان کے دوارا نہیں، وہ شبد، وہ کلام تولد ہوگا، وہ کلام مجسم ہوگا۔ تو اسی طرح وہ بدن تیار کیا گیا، تیار کر کے رکھا ہوا نہیں تھا، وہ تیار کیا گیا۔ مقدسہ مریم، حضرت مریم کے وسیلہ سے، حضرت مریم کے وسیلہ سے وہ تیار کیا گیا۔ تو پورا بدن 9 مہینے تک تیار ہوتا رہا۔ نیا انسان کیسے بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے؟ نیا انسان جب گزر گئے، وہ دن پورے ہوئے، تو خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا۔ جنم ہونے سے پہلے آسمان میں ایک ستارہ دکھائی دیا۔ وہ جو ستارہ تھا
सब लोग नहीं देखते थे उनको। वो सितारा ऐसा था जो मजूसी ही जानते थे, नजूमी ही जानते थे। बाइबल में लिखा कई मजूसी आए, तो कुछ लोग कहते हैं 3 मजूसी आए। 3 नहीं होते, कई नजूमी जानने वाले, सितारों के बारे में ज्ञान रखने वाले। एक सितारा दूसरे सितारे से फर्क होता है, और ऐसा सितारा था जिसमें पैगाम था, ऐसा सितारा जिसमें आवाज थी, ऐसा सितारा जो रास्ता दिखाने वाला था, ऐसा सितारा जो यीशु मसीह तक ले जाने वाला था। तो उन मजूसियों ने जब पहचाना, तब उन्होंने एक बात पहचानी कि यह सितारा इंसान का नहीं, ये उस बादशाह का सितारा है, उस बादशाह का सितारा जो नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। पहचान लिया, वो पहुंच गए, उन्होंने देखा खुदावंद यीशु मसीह को। तब वो सजदा करके, सजदा मीन्स कबूल करके, यीशु मसीह को मुक्तिदाता कबूल किया। किसको देखकर? उस सितारे को देखकर, उसको पहचान कर, उसको समझकर। तो वो 3 तरह की नजरें लाए थे। मजूसी कई थे, नजरें 3 किस्म की, मुर, लुबान, सोना, काला, सुनहरी, चिट्टा या वाइट। ये सबसे कीमती होता है वाइट। और सोना लेकर आए। मुर, ऐसी खुशबू फैलेगी। लुबान, उसका मरना और जी उठना, वो लुबान की गवाही। इसी तरह जब वो गए तो खुदावंद यीशु मसीह नया इंसान, पहला इंसान जो गुनाह करता है, तो इंसान गुनाह में पैदा होता है। फितरत उसको एक कीकर का पेड़ हो तो हम कहें कुछ ऐसा उपाय किया जाए उसको कांटे ना लगें, कांटे ना हो, ये हो नहीं सकता। कांटे होंगे, रहेंगे, और हर एक पेड़ को कांटे होंगे। इसलिए बाइबल में ये लिखा है कि वो नई इंसानियत जो पाकीज़गी में तैयार की गई, आज तक ना कोई था पाक, ना कोई है पाक, ना कोई हो सकता है पाक। पाक वही हो सकता है जो पाक ही खुदा होता है। तो इसलिए वो पाक है। उसने कहा तुम भी पाक हो जैसे मैं पाक हूं। तो अब इस इंसानियत को पहनना, इस इंसानियत को पहनना, किसको? उस इंसानियत को जो नई इंसानियत है, जो खुदावंद यीशु मसीह आया नई इंसानियत को लेकर, नई इंसानियत को लेकर आया। तो अब हम पढ़ेंगे जो कुलसियों की पत्री, उसका 3रा बाब, उसकी हम 10 आयत
سے پڑھیں گے۔ اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے۔ جب تم لوگوں نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جیسے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر اور اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، نئی بنتی جاتی ہے، نئی بنتی جاتی ہے، اپنے خالق کی صورت پر، مذہب کی صورت پر نہیں، انسانوں کی صورت پر نہیں، اس دنیا کی صورت پر نہیں، ان دنیا کے علم علوم جو بھکتی کے لیے تیار کیے گئے بنائے گئے ہیں ان کے نہیں، وہ نئی انسانیت اس کو ہم لوگوں نے پہن لیا ہے۔ جس طرح 70 سن سے پہلے مجھے یہ موقع ملا جب میری زندگی میں سوال تھا کہ بچانے والا تو آسمان پہ، بچنے والا زمین پہ، تو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ تو ایسے جیسے کرنٹ بہت دور ہوتا ہے، تار کے وسیلہ سے کرنٹ ہمارے پاس آتا ہے، تب وہ کرنٹ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب خدا بہت دور اونچائیوں پہ ہے، مگر کلام کے وسیلہ سے خدا ہمارے درمیان ہے۔ اور جو خدا ہمارے درمیان ہے، خدا، تو اب ہم دیکھتے ہیں 70 سے لے کر شراب کو دل نہیں کیا۔ 70 سن سے پہلے میں مذہب کو سچ مانتا تھا، تو مجھے معلوم ہوا یہ مذہب، عیسائی مذہب مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ نجات مذہب کے نام میں نہیں، نجات تو خدا کے نام میں ہے۔ جو نام کوئی پہچانے گا، نام لے لے گا، تو اس نے کہا ہے تو نے میرے نام کو پہچانا، تو نے میرے نام کو لے لیا، اب تو نہیں بلکہ میں تجھ میں رہوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جھوٹ بولا نہیں گیا، گالی کبھی منہ سے نکلی نہیں۔ نیا انسان کو جو پہنتا ہے وہ نیا بن جاتا ہے، نیا بن جاتا ہے۔ تب لکھا ہے نیا انسان جو ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان اس طرح بنتا ہے، وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب آج ساری دنیا میں پریشانی ہے۔ لکھا ہے جب تک تم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرو گے میری رحمت تجھ پر پہنچے گی نہیں۔ جب تک تم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تب تک میری رحمت آپ تک پہنچے گی نہیں۔ خدا کی رحمت دور نہیں، تم خدا کی رحمت سے دور ہو۔ خدا کبھی کسی سے دور نہیں، تم خدا سے دور ہو۔ خداوند کسی سے دور نہیں، تم خدا سے دور ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے اگر خدا کی رحمت تم چاہتے ہو تو پھر اقرار کرو۔ عزیزو،
गुनहगार बादशाह हो, फकीर हो, संत लोग बार बार कहते हैं मैं पापी हूं, तू मुझे बख्शने वाला खुदा है। बख्शने वाले नहीं होते, बख्शने वाला होता है। बख्शने वाले नहीं होते, बख्शने वाला होता है। तो वो बख्शेगा गुनाह, इकरार करोगे तब, मान लोगे तब। जब तक हम इकरार नहीं करेंगे, गुनाह से इकरार नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा को तौबा करने की जरूरत नहीं, गुनाह का इकरार करने की जरूरत नहीं। फकीर हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि जंगलों पहाड़ों में जप तप रिद्धि निधि सिद्धि और बहुत हजारों साल तपस्या की, क्यों, किस लिए? अमर होने के लिए, अमर अमर हो जाने के लिए। मैं कभी ना मरूं, मैं कभी ना मरूं। तो इसका मतलब ये सब लोग जो अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी इच्छा से, तो बताओ, एक समय आए हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने क्या सोचा वो खुद जानते हैं, मगर लोगों की भलाई के लिए उन्होंने नोट, करेंसी चेंज कर दी। तो क्या हम पुरानी करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हो? पुरानी को इस्तेमाल कर सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे कुछ विदेशों से कपड़ा आता है तो लोग खरीद लेते हैं। तो जब खरीद लेते हैं तो अक्सर मैक्सिमम उन लोगों के जब कपड़े खरीदे जाते हैं तो उन कपड़ों को जब वो देखते हैं तो उसको खोल करके देखते हैं तो उसमें से कई देशों की करेंसी रहती है उसमें। तो एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था 10 लाख का। तो एक भाई को मिला, तो वो लुधियाने में मुझे मिला। तो उसने बोला मैं तो पागल सा हो रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? कहने लगा देखो 10 लाख का नोट मिला मुझे, तो ये जब मैं इसको चेंज करूँगा तो कितने करोड़ मिल जाएगा। तो मैं हैरान हूँ, मैं पैसा कहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा? बहुत लोग, 1 2 10 नहीं, बहुत लोग वो उस करेंसी को लेकर घूमते थे, घूमते हैं, 5 पैसे भी नहीं मिलते उसके। तो अब करेंसी चेंज हो गई तो वो चलेगी नहीं, अब वो चलेगी जो अब मौजूद है। तो इसलिए आपको नई इंसानियत कब मिलती है? जब आप इकरार करते हैं। जब तक हम अपने गुनाह गलती का इकरार नहीं करते, जब तक हम अपनी करनियों का इकरार नहीं करते, जब तक हम जो क्रोध करते हैं, जो हम जल्दबाजी करते हैं, जो हम नफरत करते हैं, नफरत, आपके हाथ में 5 उंगली है, इनमें से 3 गलत हैं, काटोगे? कभी नहीं, काटना चाहिए भी नहीं। तो हम एक है, हमारा पिता एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा ईमान एक है, हमारी पहचान एक है, सब कुछ एक है। तो फिर हम इकरार क्यों नहीं करते?
ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو نہیں کیا تو بتاؤ، بڑے بڑے رشی منی گئے جنگلوں میں کہ تو کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے اقرار کرنا ہے، صرف اقرار میں گنہگار ہوں، بس اتنا اقرار کرنا ہے، یہ سچ بولنا کہ میں پاپی ہوں۔ پاپ ہے کتنے؟ آپ کے سر کے بال کم ہیں، گناہ بے شمار ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، کرنا، سب کچھ یہ گناہ میں ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی میں پیدا ہوتی ہے، پانی میں چلتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پاپ میں پیدا ہوتا ہے، پاپ میں چلتا ہے، پاپ میں رہتا ہے۔ تو نئی انسانیت کا مطلب کہ ہم جب اقرار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کو بپتسمہ لینا۔ بپتسمے کا مطلب بپ میں نے ڈوبنا، تسمہ میں نے اوپر آنا پانی سے، تو بپتسمہ لینا نہیں، گناہوں کی معافی کے لیے رسول بپتسمہ دیں گے۔ رسول عیسائی نہیں ہوتا، پنڈت مذہب نہیں ہوتا، ودیا، گیان، حکمت، پرکاش، نالج یہ مذہب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا؟ بپتسمہ لینے کے بعد جب ہم بپتسمہ لیں گے رسول سے تو اس کے بعد ہمیں سنگتی ملے گی، سنگتی، فیلوشپ، کلیسیا، ست کے سنگ ہو جانا، ست سنگی، ست سنگیوں میں رہنا، دھوکہ نہ کھاؤ، بری سنگت اچھے چال چلن کو خراب کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ خراب نہ ہو، بری سنگت خراب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اچھی سنگتی میں رہنا، تو وہاں ہماری پرورش ہوتی ہے، وہاں جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ رسول ہیں، رسول وہ ہمیں سکھاتے، سمجھاتے، چلاتے، گناہ سے الگ رہنا، اور ہمارے جیون میں جتنا بھی پردوشن یا میل یا برائی ہے اس سے الگ ہوتے جانا، اس سے الگ ہوتے جانا۔ تو نئی انسانیت میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نئی انسانیت کو پہن کر پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معرفت حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، ہمیں وزڈم ملتا ہے، ہمیں حکمت ملتی ہے، ہمیں پرکاش ملتا ہے، ہمیں گیان ملتا ہے۔ تو گیان کون سا ہوتا ہے؟ وہ گیان جو معرفت حاصل کرتے ہیں، ہم معرفت حاصل کرتے ہیں، اس معرفت کے وسیلہ سے پھر کیا ہوگا؟ اپنے خالق کی صورت پر اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، وہ نئی انسانیت نئی بنتی جاتی ہے۔ لکھا ہے بچے جب تک رہیں گے تب تک ہم مالک نہیں، وارث نہیں۔ جب ہم اس میں قد آور ہوتے جائیں گے تو ہم نے سنا ہمارا قد
خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچے گا، نیا انسان، نیا مخلوق بنتا ہے تو وہ سنگت میں بنتا ہے، کلیسیا میں بنتا ہے، سنگ میں بنتا ہے۔ جب کلیسیا مل جائے گی، کلیسیائیں نہیں ہوتی، کلیسیا ہوتی ہے، سنگ نہیں ہوتے، سنگ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتے، خدا ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتے، مالک ہوتا ہے، خالق بھی نہیں ہوتے، خالق ہوتا ہے۔ عزیزو کیا کرو؟ اس نئی انسانیت میں بڑھتے جانا، دعا، ارداس، پرارتھنا، پریئر، جب ہم پریئر کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ ہم ملاقات کرتے ہیں خدا سے، پرمیشور سے ملاقات کرتے ہیں، ہم خدا سے ملاقات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پریئر کرتے ہیں۔ ایک پرارتھنا یہ ہے کہ ہم ڈر ڈر کر کے دعا کرتے ہیں۔ ایک وہ دعا ہوتی ہے جو ہم یقین کرتے ہیں کہ میں نے نئی انسانیت کو پہن لیا، اب میرا رشتہ خدا اور انسان کا نہیں، اب میرا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، باپ اور بیٹے کا، باپ اور بیٹے کا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو آپ بتائیے، جب تک وہ باتیں چھوڑیں گے نہیں، وہ باتیں جو خدا کی نظر میں برائی ہے، برائی، ناچرنگ، یہ خدا کو پسند نہیں۔ جب کریں گے تو سزا 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 ملے گی۔ ایک شبد میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، آپ سنیے گا۔ ہر انسان اپنے گناہوں پر اپنی آپ جو گناہگار ہوتا ہے نا، تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ گنہگار ہیں تو وہ وکالت کرتا ہے۔ ہم بولیں گے جھوٹ آپ کا ہے، بولے گا نہیں۔ یہ گناہ کس کا ہے؟ تو وہ وکالت کرے گا، وکالت، بحث کرے گا۔ تو جب دوسرے کا گناہ ہوگا تب وہ عدالت کرے گا، عدالت، عدالت سزا دے گا۔ عزیزو دھیان سے سنو، اس لیے دعا کرنا، دعا کرنا، خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ دعا میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ پہلا تموتیس، دوسرا باب۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے دعا میں 4 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجات، جو مناجات ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے۔ کیا آپ خدا کے سامنے مناجات کرتے ہیں؟ اور دعائیں، اور دوسرا شبد ہے دعائیں، اور التجائیں، تیسرا ہے التجائیں، اور شکر گزاریاں، چوتھا ہے شکر گزاریاں، سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ سچ بولو، آپ دعا کرتے ہو؟
مناجات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے، وہ بھی سب آدمیوں کے لیے، سارے آدمیوں کے لیے کرو دعا۔ اب آج چائنا ہو، یورپ ہو، تمام روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے مناجاتیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جب میرا بیٹا بیمار ہے تب میں دعا کیسے کرتا ہوں، جب کسی کا بیٹا بیمار ہو تو تب دعا کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، کیونکہ آپ مانو یا نہ مانو، ساری دنیا میرے خدا باپ کی ہے، میرے خدا کی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ، عیسائی، جین یا بودھ جتنے بھی ہیں، یہودی ہیں، وہ سب میرے خدا کے ہیں، میرے خدا کے۔ آپ کی نہیں بات کرتا، آپ کے پتہ نہیں کون کون ہیں، مگر میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ میرے خدا کے ہیں۔ تمام جانیں میرے خدا کی ہیں، تمام روحیں بس میرے خدا کی ہیں، تمام بدن میرے خدا کا تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعا کرو، صرف دعا نہیں، شکر گزاری بھی کرو، شکر گزاریاں بھی کرو۔ یہ وبا، یہ مری، جب تک آپ سب کے سب توبہ نہیں کرتے اس گناہوں سے جو خدا کے خلاف کیے ہیں، خدا کے خلاف کیے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف کیے ہیں، دیکھو بتاؤ، اگر کیے ہیں تو آج معافی مانگو، یہ سب کچھ ایسے بدل جائے گا، ایک لمحہ میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فرشتوں کے زمانے میں بہت طوفان آیا، نوح کے زمانے میں، انسان کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا۔ عزیزو، جب تک آپ مانیں گے نہیں تب تک مصیبت پہ مصیبت آئے گی۔ تو خدا چاہتا ہے مان لو، جو خدا کہے سو کرو، جو خدا کہے سو کرو۔ میں نے پچھلے دنوں میں، گزرے دنوں میں ایسا کیا کہ بیمار تھا میں، تو جب بیمار تھا نا، تو بیماری کے بعد 2 سال سے پہلے میں نے، میرے من میں آیا تو میں نے کہا بھائیوں بہنوں، برات بن کر نہ جاؤ، جہاں بیٹی ہے وہاں گھر کے لوگ جا کر کے بیٹی کو لے آؤ، تو ایسی شادیاں کرو۔ تو کرتے نہیں تھے، کوئی کرتا تھا، کوئی کرتے نہیں تھے۔ تو ایک بھائی نے ابھی گزرے دنوں میں کہا دیکھو جی آپ بولتے تھے نا تو ہم نے مان ہی لیا۔ میں نے بولا کیا کیا؟ ہم 4 ہی لوگ تھے، 5واں جو تھا وہ ڈرائیور تھا۔ تو میں نے بولا میری مانی ہے یا خدا کی مانی ہے؟ دوسرا کہتا جی سچی گل ہے جی
ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮੰਨਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। बजाओ बैंड, डीजे लगाओ, नाच रंग करो, क्यों नहीं करते? करते थे। छुड़ाया छुड़ाने वाले ने, छुड़ाने वाले ने छुड़ाया है। तो इसलिए अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, गलत फैशन से बाज आ जाओ, गलत कामों से बाज आ जाओ, गंदे फैशन छोड़ दो, नाच रंग छोड़ दो, बदमस्ती छोड़ दो। ये सारी बुरी बुरी बातें, नफरत, झगड़े, हसद, बैर, विरोध, ये सब छोड़ दो। खुदा रहमत करना चाहता है। क्या आप खुदा की रहमत को पसंद नहीं करते? क्या आप माफी पसंद नहीं? क्या आपको अपने खालिक की सूरत पर बनना पसंद नहीं? अगर पसंद है तो फिर याद रखो, नया इंसान संगति में बनेगा, बन रहा है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा तो ये मांस और लहू ये मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाएगा और हम इसी जिस्म में से उसी नई इंसानियत को जिसको हमने पहन लिया है, ये मांस लहू इधर ही रह जाएगा। तो हम इसी में से जलाल में निकलेंगे, नए इंसान की सूरत होंगे। तब हमारी सूरत क्या होगी? हमारी सूरत वही होगी जो हमारे पिता की सूरत है। अरे पिता की सूरत हो तो कितना अच्छा है। नहीं तो लोग कहेंगे पिता तो ऐसा नहीं था, ये सूरत किसकी है? बताओ तुम किसकी सूरत हो? ये एक दूसरे को दुख दे रहे हो तो क्या ये खुदा की सूरत है? नहीं तो। चोरी करते हो, क्या खुदा की सूरत है? बिल्कुल नहीं। रिश्वत लेकर के खुदा की सूरत है? बिल्कुल नहीं। तुम भी मालिक की, खालिक की सूरत पे बनोगे। आने वाली दुनिया, आपके बच्चे जो हैं वो भी खालिक की सूरत पर बनेंगे। नहीं तो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे माँ वैसी बेटी, ऐसा फिर नहीं होगा। एक भाई जा रहा था, पीछे रोने की आवाज आई तो उसने मुड़ करके देखा तो उसका बेटा गिर गया। तो उसने बोला बेटा तू क्यों गिर गया, क्या हुआ? तो उसने बोला पापा जब तुम जा रहे थे ना तो आपके पाँव के निशान लगे हुए थे ना, तो जब आप पाँव उठाते थे ना तो फिर पाँव लगाते थे, तो मैं भी जंप लगा लगा कर आपके पाँव पर पाँव रखना चाहता था, इसलिए गिर गया। बच्चों को देखो, बेटियों को देखो, वो किस चिन्ह, किस निशान पे आ रहे हैं। आंखें बंद करो, सिरों को झुकाओ। क्या आपको पसंद नहीं खुदा की रहमत? क्या आप दुआ नहीं करेंगे आए खुदा रहम कर दे, भूखमरी से बचा ले, इस वबा से बचा ले, इस मरी से बचा ले, हमारे भाई बहनों को बचा ले। ये सब मेरे भाई बहन हैं, हमारे हैं। तो आप दुआ करोगे, खुदा तरस खाएगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया के ऊपर से मिटा देगा, खत्म हो जाएगी। सुख शांति अमन चैन तसल्ली होगी।
سب کچھ بحال ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پسند نہیں؟ اگر پسند ہے تو آج ہی واپس آؤ اور نئی انسانیت کو پہن لو، خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت آج سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک تمام بنی نو انسان پر ہوتی رہے، آمین، آمین، آمین۔